اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ عمل، اب محبوب عمل ہے۔ اس قربانی کے پیچھے بڑی بڑی مصلحتیں، بڑے بڑے راز، بڑے بڑے فائدے چھپے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ بندہ اس کو نہیں جانتا، اگرچہ کہ بندہ اس کی حقیقتوں کو نہیں سمجھ سکتا، اور ضروری بھی ہے کہ بندے کا کام اللہ کے حکموں کے آگے سر جھکانا ہے۔ یہ کیوں، یہ کیسے، یہ بندے کا کام نہیں۔ بندہ یہ جاننے کی کوشش نہ کرے کہ میں حج کرنے سے مجھے کیا فائدہ، نماز پڑھنے سے مجھے کیا فائدہ، شراب اور سود کو چھوڑنے سے مجھے کیا نقصان، یہ بندے کا کام نہیں۔ بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو فرض کیا وہ ادا کرے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو منع کیا، جس چیز کو حرام قرار دیا، اس سے بچ جائے، چاہے گناہوں سے بچنے میں ہزاروں قسم کا نقصان کیوں نہ ہو جائے، اور عبادت کے انجام دینے میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا پڑے، بس بندہ اپنے رب کے سامنے، نبی کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبادتوں کے پیچھے کچھ مصلحتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں، بالکل ہیں۔ یہ قربانی ہی کو لیجیے جو انشاءاللہ ہم بہت جلد کرنے جا رہے ہیں۔ قربانی دیکھنے کے اندر ایک سادہ سا عمل ہے کہ انسان جانور کو قبلے کے رو لٹا کر تیز چاقو سے ذبح کرتا ہے، اور اس کا گوشت خود بھی کھاتا ہے، عزیز و اقارب کو کھلاتا ہے، غربا میں تقسیم کرتا ہے۔ اس سے زیادہ اس کو کوئی فائدہ سمجھنے نہیں آتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قربانی کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو بہت زیادہ سبق دیے ہیں، بہت قسم کے رازوں کو اٹھایا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ قربانی کرنے والا بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ اے اللہ، آپ نے قربانی کا حکم دیا، میں نے قربانی کر لیا۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے بندے کا کہ بندہ اللہ کے حکم کو پورا کر لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کرنے والا اس بات کو ثابت کرتا ہے، اے اللہ، میری سمجھ، میری عقل، میرے فہم سے زیادہ آپ کے احکام ہیں۔ آپ نے جن چیزوں کا فرض کیا ہے اس کے فائدے مجھے سمجھنے آئے نہ آئے، لیکن میں ادا کروں گا۔ یہ قربانی والا عمل ہے، اس کو زیادہ سمجھنے نہیں آتا۔ جب قربانی کرتا ہے بندہ تو خون بہانے کے علاوہ کوئی فائدہ سمجھنے نہیں آتا، لیکن قربانی کرنے والا بندہ اللہ کے سامنے یہ کہتا ہے، اے اللہ، آپ کے حکموں کے سامنے میں اپنی عقل کو نہیں چلاتا، میں اپنی زبان کو نہیں چلاتا، میں اپنی سمجھ کو نہیں چلاتا۔ آپ کے حکموں کے پیچھے میں اپنی عقل کو پیچھے ڈال دیتا ہوں، میں اپنی سمجھ کو پیچھے ڈال دیتا ہوں، میں اپنے فہم کو پیچھے ڈال دیتا ہوں، اور اس کے راز سمجھنے آئے نہ آئے مجھے اس سے مطلب نہیں۔ آپ نے خون بہانے کا حکم دے دیا، میں نے کر لیا۔ یہ حقیقی بندگی ہے۔ بندہ وہ نہیں ہے جو عبادت کا فائدہ نظر آئے تو عبادت کر لے، عبادت کے اندر کوئی راز سمجھنے تو عبادت کر لے، نہیں۔ حقیقی بندہ وہ ہے جو عبادت کا فائدہ نظر آئے نہ آئے، عبادت کے راز سمجھنے نہ آئے، بس عبادت کر لیتا ہے۔ تو دوسری مصلحت قربانی سے یہ ہے کہ بندہ اپنی عقل کو پیچھے ڈال دیتا ہے اور اللہ کے حکم کو سامنے ڈال دیتا ہے۔ اور قربانی کرنے سے تیسرا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والے واقعے کو یاد دلانا ہے۔ آسمان کے نیچے ایسا باپ نہیں دیکھا گیا اور ایسا بیٹا نہیں دیکھا گیا کہ باپ نے کہہ دیا کہ بیٹے، مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ تجھے قربان کروں۔ بیٹی کی طرف سے جواب آ گیا، ضرور ابا جان، مجھے قربان کیجیے، میں تیار ہوں۔
آپ کو مختصر واقعہ ہم یاد دلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اتنا ہی کہا ابراہیم علیہ السلام نے، زیادہ نہیں کہا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ دیکھو بیٹے میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں اور وقت کا مقتدا ہوں، یہ نہیں کہا۔ اور نہ یہ کہا کہ بیٹے دیکھو نبیوں کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے، کچھ نہیں کہا۔ بس اپنے لخت جگر کے سامنے یہ بات کہی کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، ماذا تری، اب بتا تیری رائے کیا ہے، کیا میں تجھے حقیقت میں ذبح کروں یا کچھ تو انتظار کرے گا؟ ادھر سے فرما بردار بیٹے کا جواب آیا، یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کیجئے۔ یہاں بیٹے کے جواب کو سنیے، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ تو پیغمبر ہیں اور آپ نے خواب میں دیکھا ہے، ایسے ہزاروں قسم کے خواب آتے ہیں جاتے ہیں، اس پر عمل کرنا تھوڑا ہی ضروری ہے۔ لیکن بیٹا مزاج شناس تھا، نبی کو پہچاننے والا تھا، اس کو معلوم تھا کہ میرے والد نبی ہیں، میرے والد کے پاس جس طرح اللہ کی وحی فرشتے کے ذریعے سے آیا کرتی ہے اور کسی اور ذریعے سے آیا کرتی ہے، خواب کے ذریعے سے بھی آیا کرتی ہے، اس لیے بیٹے نے مختصر جواب دیا کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، نہیں کہا، لیکن بیٹے نے جواب میں کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا، جو آپ کو آرڈر دیا گیا وہ پورا کیجئے۔ آگے کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ نہیں کہا بیٹے نے کہ ابا جان مجھے ذبح کیجئے میں برداشت کر لوں گا، نہیں، بلکہ کہا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میرے دل کو جما دے گا، میرے قدم کو جما دے گا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں، اللہ کے احکام کے سامنے اپنی گردن کو کٹانے والوں میں پائیں گے اور اس کے ساتھ برداشت کرنے والا پائیں گے۔ جب باپ نے حلق پر چھری رکھی اپنے بیٹے کے، فوراً آسمان سے آواز آ گئی، قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ کو آزمائش کرنا تھا، امتحان کرنا تھا ابراہیم و اسماعیل کا۔ یہ وہ اسماعیل تھے جو مدت دراز کے بعد، ایک لمبے زمانے کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور پیدا ہونے کے بعد اللہ نے پہلا امتحان یہی لیا کہ اس معصوم سے بچے کو بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ کے آؤ۔ جب یہی اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل نہیں بلکہ جوانی کے عمر میں قدم رکھ رہا تھا، تو دوسری آزمائش ہو گئی کہ بیٹے کو ذبح کرو، لیکن باپ بیٹے اللہ کے حکموں کے آگے پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان باپ اور بیٹوں کی ادا اس قدر پسند آ گئی کہ قیامت تک آنے والی امتوں کے لیے قربانی والے عمل کو باقی رکھ دیا۔ اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے کو ہر زمانے میں یاد دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ حکم دے دے باپ کو، ماں کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دیں تو اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے، اپنے فرزند کو ذبح کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا امتحان ہم کو نہیں لیتے ہیں، یہ ایسا آزمائش، ایسا امتحان نبیوں سے لیا تھا، رسولوں سے لیا تھا۔ ہم تو امتی ہیں، ہم تو رسموں کو پورا کرنے والے ہیں، ہم اوپر ہی اوپر اللہ کے حکموں کو انجام دینے والے ہیں۔ ہماری آزمائش ایسے نہیں ہو سکتی ہیں جیسی آزمائش نبیوں پر آئی تھی، جیسی آزمائش اولو العزم پیغمبروں پر آئی تھی۔ بس اس یادگار کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے کہہ دیا، ہر سال اگر تم صاحب نصاب ہو تو قربانی والے عمل کرو،
تاکہ تم کو یہ واقعہ یاد آئے کہ قربانی والا عمل وہ ہے جس میں ایک باپ اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اے اللہ، اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں اپنی اولاد کو ذبح کروں یا میری فلاں چیز کو قربان کروں، میں بھی تیار ہوں۔ اپنے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، میں نے کر لیا۔ اگر آپ یہ حکم دے دیں کہ اپنی اولاد کو ذبح کروں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ بندہ گویا اس عہد کو تازہ کرتا ہے اور یہ بات بتاتا ہے کہ میری جان، میرا مال اے اللہ آپ کے لیے قربان ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ قربانی والے عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں بندہ یہی عرض کرتا ہے، اے اللہ میری زندگی آپ کی امانت، میرے اوقات آپ کی امانت، میرا مال آپ کی امانت، میری جان و جسم آپ کی امانت۔ آپ جیسا جان کو، میرے جسم کو خرچ کرنے کا حکم دے دیں گے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اور اسی طریقے سے آپ جس جگہ میرا مال لگانے، آپ کا مال لگانے کا حکم دے دیں گے، میں تیار ہوں، کیونکہ میں بھی آپ کی امانت، میرا مال بھی آپ کی امانت، میری زندگی کا یہ سرمایہ بھی آپ کی امانت۔ قربانی والے عمل کے ذریعے سے بندہ یہی عرض کرتا ہے، اے اللہ قربانی کی مصلحت مجھے سمجھنے نہیں آتی ہے، لیکن پھر بھی اے اللہ میں جو آپ کے حکموں کے آگے پورا کرتا ہوں، اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ الغرض محترم حضرات، قربانی کے اندر بہت سارے راز اور بہت ساری مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ نہ صرف اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی والا عمل کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، اے علی آپ دو دو قربانیاں کرتے ہیں، ایک تو اپنی طرف سے اور ایک نبی کی طرف سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں مجھ کو میرے حبیب نے حکم دیا کہ میں میری طرف سے بھی قربانی کروں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے جانب سے بھی قربانی کروں، اس لیے میں دو دو قسم کی قربانیاں انجام دیتا ہوں۔ یہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر 3 دنوں کے اندر قربانی کی جاتی ہے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، ذی الحجہ کے فجر سے لے کر ذی الحجہ کے 11 تاریخ کے مغرب سے پہلے تک، یہ 12 تاریخ کے پہلے تک یہ قربانی والا عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جن بندوں کو توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی نے جن بندوں کو گنجائش دے، ان حضرات کو آگے آنا چاہیے اور اللہ کے اس حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ قربانی کے سلسلے میں چند مسنون عمل یہ بتائے گئے کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ ہو، بالکل مریم قسم کا نہ ہو۔ بکرا ہے، بکری ہے تو کم سے کم 1 سال کے ہونے چاہیے۔ اگر مینڈا ہو لیکن اتنا بڑا ہے، اس کو اگر 7 مہینے کا ہو، 8 مہینے کا ہو، لیکن سال کے بکروں کے برابر نظر آتا ہے تو اس کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ گائے، بیل، بھینس اور بھینسوں کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اونٹ کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ بکرا، بکری اور مینڈا، مینڈی صرف ایک آدمی کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، اور بیل ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، ان کو 7 آدمی کی طرف سے ایک جانور دیا جا سکتا ہے۔ 7 سے زیادہ نہیں، 5 آدمی بھی حصہ مل سکتے ہیں، 4 آدمی بھی حصہ مل سکتے ہیں، 3 بھی مل سکتے ہیں، 2 بھی مل سکتے ہیں، یعنی 7 تک حد ہے کہ 7 آدمی ایک بڑے جانور میں حصہ مل سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ بتا دیا گیا مختلف احادیث کو سامنے رکھنے سے کہ جب آپ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے لٹاتے تو قبلے کی روح لٹاتے، چاقو کو تیز کر لیتے اور دعا پڑھتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جس کے معنی ہے ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہ، میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ پھر اسی طریقے سے دوسری دعائیں بھی کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، پھر پڑھتے اللہم منک و، یہ قربانی آپ ہی کی طرف سے ہے اور آپ ہی کے لیے ہے،
اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے ذبح کرتے۔ علماء نے احادیث کو سامنے رکھ کر اس بات کی تشریح کی ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ خود اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے یا پڑوسیوں کے لیے، اور ایک حصہ غربا کے لیے۔ اگر کوئی آدمی پورا حصہ خود کھا جاتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اگر پورے کا پورا تقسیم کرتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، یا اس کی بھی گنجائش ہے کہ قربانی کے گوشت سے اہل محلہ کی یا رشتہ داروں کی دعوت کرے، اس کی بھی پورے طریقے سے گنجائش دے دی گئی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے اس کا عمل کرے، ذبح کرے جہاں تک ہو سکے، تاکہ جو ہے وہ کیفیت پیدا ہو جائے ہمارے اندر، اور وہ جذبہ پیدا ہو جائے جو جذبہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے درمیان تھا۔ انشاءاللہ کل صبح 9 بجے قربانی کے چند ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے، اور قربانی کے سلسلے میں چند غلط فہمیاں بھی ہیں، ان غلط فہمیوں کو مختصر انداز میں دور کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان چند مسائل کو بھی معلوم کریں تاکہ ہماری قربانیاں صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔